آج کی ہماری یہ نشست آئیں دین سیکھیں کے حوالہ سے جو منعقد ہے، اس میں آج کا ہمارا جو موضوع زیر بحث ہے وہ ایمان بالکتب کے حوالہ سے ہے، یعنی آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنا۔ ایمان بالکتب سے مراد اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے لے کر حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم تک اللہ رب العزت نے اپنے برگزیدہ بندوں پر، خاص بندوں پر جو کتب اور صحائف نازل فرمائے، ان پر ایمان لانا ایمان بالکتب کہلاتا ہے، یعنی آسمانی کتابوں پر ایمان لانا۔ اب ہم کیونکہ صحائف کی تعداد یا جو کتابوں کی تعداد ہے، آسمانی کتب کی تعداد، یہ ہم اس کا تعین نہیں کر سکتے، لیکن جو چند مشہور آسمانی کتابیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1 تورات، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ رب العزت نے یہ کتاب کو نازل فرمایا۔ نمبر 2 انجیل، اس کا نزول اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر فرمایا۔ نمبر 3 زبور، یہ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ رب العزت نے اس کتاب کو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل فرمایا۔ اور آخر میں قرآن مقدس جیسی عظیم کتاب اور جامع کتاب، اس کا نزول اللہ رب العزت نے وجود تخلیق کائنات، جس کی وجہ سے یہ کائنات تخلیق میں آئی، حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پر اس کتاب کا نزول کیا۔ اب ہم کتاب جتنی بھی قرآن مقدس کے علاوہ کتابیں ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ یہ بڑی ایک باریک سی بات ہے کہ اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، لیکن عمل نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی قرآن مقدس کے علاوہ جو ہیں کتابیں، ان پر ہم ایمان تو لائیں لیکن ان پر ہم عمل نہ کریں۔ اب وہ عمل کیوں نہ کریں، اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ نمبر 1 کہ اس کی جو وجہ ہے وہ قرآن مقدس کے علاوہ جو کتابیں ہیں ان میں کافی تبدیلیاں آ گئی ہیں، ان میں کافی تبدیلیاں کر دی گئی ہیں۔ جیسے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے سورۃ بقرہ آیت نمبر 75 کے اندر، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق، اے محبوب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ کفار آپ کے دین میں آئیں تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ وقد کان فریق، اور تحقیق ان میں سے ایک گروہ، منہم ان میں سے ایک گروہ، یسمعون کلام اللہ، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں میں سے ایک گروہ تھا، وہ کیا کرتا تھا؟ یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، وہ اللہ رب العزت کا کلام وہ سنتے تھے، پھر وہ اس کو بدل دیتے تھے اپنی عقل کے مطابق، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ یہ جانتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے بھی قرآن مقدس میں یہ تصدیق کر دی کہ یہودی اور عیسائی یہ اللہ کے کلام کو سنتے تھے اور پھر بدل دیا کرتے تھے۔ اب یہاں جو ایک ذہن میں بات آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ آسمانی کتابیں، اب جیسے عیسائیوں نے، یہودیوں نے اس کے اندر تبدیلی واقع کر دی، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن مقدس کے اندر بھی تبدیلی واقع ہو جائے۔ تو اس کا اللہ رب العزت نے ایک جگہ تو قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہی یہ کلام نازل فرمایا، اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم ہی اس کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی جس کی اللہ رب العزت حفاظت کرے اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ایک بات۔ دوسری بات، قرآن مقدس میں سورہ بقرہ آیت نمبر 23 اور 24 کے اندر، 23 اور 24 آیت نمبر کے
آیت نمبر 23 اور 24 کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر، اب یہ اللہ رب العزت کفار سے مخاطب ہے کہ اگر تمہیں کوئی شک ہو، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، کہ اگر تم ہو کسی شک میں کہ جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا یعنی حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم پر اتارا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو لے آؤ اس کی مثل کوئی صورت۔ اللہ فرماتا ہے اگر تمہیں شک ہے تو اس کی مثل کوئی صورت لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اپنے جس کی تم عبادت کرتے ہو بتوں کو، انہیں بھی ساتھ ملا لو۔ اگر تمہیں کوئی شک ہے تو انہیں بھی ساتھ ملا لو اور اس قرآن مقدس کی مثل ایک صورت لے آؤ اگر ہو تم سچے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، کہ وہ ہرگز نہ کر پائیں گے، تم ہرگز نہ کر پاؤ گے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم قطعاً نہیں کر پاؤ گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو پھر ڈرو تم آگ سے، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کے ایندھن، جو جہنم کا ایندھن ہے وہ کون ہے؟ آدمی اور پتھر۔ اب یہ بات تو واضح ہو گئی کہ ہمیں کیوں عمل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت خود اس بات کو کی تصدیق کر رہا ہے قرآن مقدس میں کہ جو پچھلی کتابیں تھیں آسمانی کتابیں، ان کے اندر تبدیلی واقع ہو گئی، اور قرآن مقدس کی ہمیں کیوں اس کو ماننا چاہیے؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا اس کی مثل کوئی صورت کوئی بھی نہیں بنا سکتا، یعنی قرآن میں کوئی تبدیلی واقع ہو ہی نہیں سکتی۔ اب دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو پہلے آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، جو پہلے آسمانی کتابیں نازل ہوئیں وہ ایک خاص قوم کے لیے تھی۔ مثلا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے تھی۔ جو حضرت داؤد علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی زبور، وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی ایک قوم کے لیے تھی، وہ مخصوص وقت کے لیے تھی، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد اگر کوئی نبی آیا تو انہوں نے اپنی شریعت متعارف کروائی۔ لیکن قرآن مقدس وہ کتاب ہے جو اب ہمیں اس پر عمل کیوں کرنا چاہیے؟ کیونکہ قرآن مقدس وہ کتاب ہے جو قیامت تک بغیر کسی تبدیلی کے رہے گی، اور اس کے اندر قرآن مقدس کے اندر ہی اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سورہ یوسف کے اندر 104 آیت 104 آیت نمبر کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اور یہ قرآن جملہ جہان والوں کے لیے نصیحت ہے، یعنی یہ قرآن مقدس تمام جہان کے تمام مخلوقات کے لیے نصیحت ہے۔ اس میں جن، انسان، فرشتے، اور اس میں وقت کا تعین بھی نہیں کیا گیا، یعنی صرف حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دور کے لوگ ہی اسے پڑھیں، نہیں، بلکہ یہ جہان یعنی قیامت تک جو بھی آئے وہ اس سے استفادہ حاصل کر سکتا ہے۔ تو آج کے ہم نے اس درس میں ایمان بالکتب کیا ہے اور کون سی مشہور کتابیں اللہ رب العزت نے اپنے کن نبیوں پر انعام فرمائیں، اور ہم باقی کتابوں کو یعنی تورات، زبور، انجیل، ان پر ہم ایمان تو لا سکتے ہیں لیکن عمل کیوں نہیں کر سکتے؟ آج کے ہم نے اس نشست میں یہ سیکھا، اور پھر قرآن مقدس کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی، یہ بھی ہم نے اسی نشست کے اندر سیکھا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن مقدس کو صحیح طور پر پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین۔